بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم ہجرت نبوی کا پیراگراف نمبر 3 سمجھنے جا رہے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو پچھلے لیکچرز کی سمجھ آتی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھے گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیا جائے تاکہ آپ کے ساتھ آپ کے دوست بھی اردو، کیمسٹری، بایو، فزکس کے لیکچرز کو سمجھ سکیں اور اپنی اسٹڈی کو اچھے طریقے سے جاری رکھ سکیں۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی۔ بیٹا عداوت کہتے ہیں دشمنی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت پر اتنا اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھا تھا۔ اس عبارت میں، اس پیراگراف میں مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ یا پھر مولانا شبلی نعمانی بیان کرتا ہے کہ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے کیے ہوئے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر دشمنی رکھتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین و اسلام کا پوری دنیا سے نام و نشان مٹا دینا چاہتے تھے۔ مگر دوسری طرف اگر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی تو دوسری طرف انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پاک ذات پر اتنا اعتماد تھا کہ جس شخص کو بھی کچھ مال یا پھر کچھ رکھوانا ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس آ کر رکھواتا، اور وہ بے فکر رہتا کہ وہ سمجھتا کہ وہ امانت میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رکھوائی ہے، اس میں کوئی خطرہ نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صادق اور امین کا لقب ان کے دشمنوں نے دیا تھا، قریش مکہ نے دیا تھا، کفار مکہ نے ہی دیا تھا۔ اور جب آپ ہجرت کرنے لگے تھے، ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا، تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ امانتیں موجود تھی۔ تو قریش کو پہلے سے ہی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ قریش کو یہ نہیں تھا معلوم ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش کیا خبریں کاڑیں۔ اس پر سیرت النبی کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں یہ سارے واقعے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہوتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ہجرت نبوی میں اس ٹاپک کا بیسک مقصد آپ کو سمجھانا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے سے پہلے ہی خبر ہو چکی تھی۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک طرف شیطان تھا، وہ جن ہے، چونکہ وہ کسی کا بھی روپ لے سکتا ہے، تو وہ جب محفل کاڑے تھے، ناپاک محفل، ناپاک رائے پیش کر رہے تھے ابو جہل کو، تو اس میں شیطان بھی محبوس ہو گیا، وہ بھی سنتا رہا، انہیں پٹیاں پڑھاتا رہا۔ اور دوسری طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ ان کی محفل، ان کی ناپاک محفل کی باتیں سنتے اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے، دوسری طرف شیطان انہیں بھڑکا رہا تھا۔ تو پھر اس طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام، یعنی جنہیں فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خبریں پہنچا رہے تھے۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خبریں مل گئیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہتے ہیں، انہیں بلا کر فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج رات مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تو میرے پلنگ پر چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح سب کی امانتیں لٹا کر واپس دینا۔ اب ادھر کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پلنگ پر ہی کیوں چادر اوڑھ کر سونے کا کہا تھا؟ انہوں نے اس لیے اپنے پلنگ پر چادر اوڑھ کر سونے کا کہا تھا کیونکہ کفار مکہ کو یہ لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں،
انہوں نے گیرا ڈالا ہوا تھا نا. تو یہ بہت سخت خطرے کا موقع تھا، مگر حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، قتل کا منصوبہ بنا چکے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے. تو مگر پھر بھی یہ بہادری دکھاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تکمیل کی اور ان کے بستر پر لیٹ گئے. اور یہ ہے تو قتل گاہ کی زمین تھی، مگر فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابو طالب کے لختے جگر تھے، ان کے لیے یہ قتل گاہ ہی پھولوں کی سرزمین تھی. نیکسٹ، کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے جب بہت زیادہ رائے پیش کی تو اس رائے پر عمل درآمد ہوا. تو کفار مکہ جو قریش مقرر کردہ افراد تھے وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے گڑھ کے باہر آئے. ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھی، انہوں نے گھیرا ڈال لیا. تو پھر وہ شام کو آئے، وہ رات شدت سے انتظار کر رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری پل پل کی خبریں مل رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ باہر آئے. تو رات بہت زیادہ گزر چکی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خبر کر دیا، انہیں نیند سلا دیا، انہیں گہری نیند میں سلا دیا. تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر دیکھا اور حالات کا جائزہ لیا اور باہر آئے. تو پھر تھوڑے سے آگے بڑھے اور کعبے کو دیکھا. پھر کعبے کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ہجرت کے متعلق مشورہ کر چکے تھے. اس وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جان نثار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں چلے گئے اور انہوں نے 3 راتیں اور 3 دن ادھر گزاری. اور غار ثور ابھی بھی موجود ہے اور ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسے بوسہ دیتی ہے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. اور یہ کہا جاتا ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص اسے بوسہ دیتے ہیں اس کے گناہ یہ چوس لیتے ہیں. یہ جنت کا پتھر ہے، یہ پہلے وائٹ کلر کا تھا، اب یہ کالے کلر کا ہو گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی نوخیز جوان تھے. وہ رات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے پاپا جان تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں ان کے پاس ہوتے. اور جب صبح مون اندھیرے، یعنی ابھی اندھیرا مکمل ختم نہیں تھا ہوا، تھوڑی روشنی تھی، تو وہ مکہ معظمہ چلے جاتے اور گلیوں میں پھرتے، پتہ لگاتے کہ قریش مکہ کیا سرگرمیاں کر رہے ہیں. تو جو کچھ خبر ملتی آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے سرگرمیوں سے باخبر رہتے. تو ایک بوس مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ رات کو بکریاں چرا لاتا تھا اور صبح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پی لیتے. ایک مورخ تھا جس کا نام ابن حشام ہے، اس نے لکھا ہے، اس نے کئی بار تحریر کیا ہے، کئی جگہ پہ تحریر کیا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی سوتیلی بہن تھی، وہ رات کو انہیں کھانا دے جاتی اور 3 راتیں اور 3 دن اس وجہ سے غار ثور میں گزرے اور صرف یہی غذا تھی. نیکسٹ ہے، صبح قریش کی آنکھیں کھلی جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سو گئے تھے نا، تو وہ اللہ کی قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا تھا، تو وہ گہری نیند سو گئے۔ تو وہ جب صبح صبح اٹھے تو انہوں نے بنا ڈر کے زنانہ مکان میں گھس گئے۔ تو پھر انہوں نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ غصے ہو گئے۔ تو ان ظالموں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور کعبے کی چار دیواری میں قید کر دیا اور بعد میں چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، تو پھر وہ جب ڈھونڈتے رہے تو وہ اس غار کے منہ تک آگے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پناہ لے رکھی تھی۔ تو کئی جگہ پہ یہ تحریر کیا گیا ہے کہ ایک شخص تھا، ایک کفار مکہ تھا، وہ ادھر جا کے پیشاب کرنے لگ پڑا غار کے منہ کے سامنے جا کے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ کبوتری کے 2 انڈے پڑے ہوئے ہیں اور اوپر سارا جالا لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی کبوتری کو حکم دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہی مکڑی کو جالا بنانے کا حکم دیا تھا۔ اس نے پھر بتایا کہ او گدو، یہ تو معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے، ادھر وہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو پھر وہ ایک بات ہے، یہ سمجھیں جدھر میرا کرسر ہے یہ مدینہ ہے، اس سائڈ پہ مکہ اور ادھر گاڑے سو رہے ہیں۔ مکہ والوں نے سمجھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تو مدینہ ہی تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاڑے سور میں چلے گئے، یہی بات ہے۔ تو پھر جب وہ ادھر پہنچ گئے تو پھر ان کی پیروں کی جب آواز سنی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آہٹ پا کر یعنی پیروں کی آواز سن کر، قدموں کی آواز سن کر، تو وہ بہت غم زدہ ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اور بتایا اور یہ فرمایا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو وہ ہم کو دیکھ لیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارا ساتھی ہے۔ لا نہیں تحزن، گھبراؤ، ان بے شک اللہ معانا ساتھی ہے، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارا ساتھی ہے۔ یہ آج ہم نے 3 پیراگرافز کو سمجھا تھا، تو نیکسٹ ہم انشاءاللہ 2 پیراگرافز بچے ہیں، ان کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔